أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات کا سہارا دے محمد. اس معبود حقیقی کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن سے وابستہ رکھا اور اہل قرآن سے وابستہ رکھا ہے. ہمارا رشتہ قرآن سے ہے، ہمارا رشتہ اہل قرآن سے ہے، اور اس کے اوپر جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اور یہی ہمارے فخر کے لیے کافی ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے. مسلسل میں عظمت قرآن کے اوپر اور مختلف مسائل آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں. اس میں مرکزی نقطہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے، مرکزی نقطہ. اور یہ بات تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ جس دن ہمیں اس بات کی قدر ہو گئی کہ ہم وہ امت ہیں کہ جس کے پاس پروردگار عالم نے قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کی ہے. توجہ ہے نا؟ قرآن مجید جیسی عظیم کتاب آپ کو عطا کی ہے. کل میں نے ایک لفظ گزارش کیا، کبھی کبھی ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں ہم تو کہتے ہیں ہم کیا، یہ تو دوسروں کا کام ہے، ان لوگوں کا کام ہے، ان لوگوں کا کام. بس ہمارا کام تو آئے ہیں دنیا میں، کھاتے ہیں، کھائیں گے اور چلیں گے. اس سے بڑی کوئی ناشکری پروردگار عالم کی نہیں ہے. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ کچھ نہیں ہیں تو پھر آپ یہ کیسے کہتے ہیں؟ میں آپ سے سوال کروں، علی آپ کے ہیں یا نہیں؟ یہاں جتنا مجموعہ بیٹھا ہے
ایک ایک سے سوال پوچھوں کہ کہیں گے علی آپ کا ہے، آپ کہیں گے بالکل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علی آپ کا ہے، سب کہیں گے ہے. توجہ ہے بندے خدا، اگر آپ اتنے ہی بیکار ہیں، یہی آپ سمجھ رہے ہیں، تو پھر علی کیسے ہو سکتا ہے؟ علی اسی کا ہے جو سب سے قیمتی ہے. علی ہر ایک کو نہیں ملتا ہے. علی کی قیمت وہی جانے جس نے علی کو علی بنایا ہے. اب علی ہر ایک کے مقدر کا نام علی نہیں ہے. غور نہیں کیا آپ نے؟ یہ آپ کا مقدر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو اتنا عظیم بنایا ہے، آپ کو اتنا عظیم بنایا. میرے نوجوانوں، آپ صرف اس دنیا میں یہی نہیں آئے ہیں کہ آئیں کھائیں پئیں شادی کریں بیاہ کریں اور اس کے بعد بچے پیدا کریں اور اس کے بعد دنیا سے چلے جائیں. یہ کس نے سمجھا دیا آپ کو بابا؟ کاش میرے پاس اتنا وقت ہوتا کہ میں آپ کی عظمت کو بیان کرتا. آپ کی عظمت میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں آج کہ موضوع کلام، نقطہ کمال، نقطہ مرکز قرآن ہے. اس قرآن کے ارد گرد ہم گھوم رہے ہیں، لیکن کچھ تو پلے پڑنا چاہیے نا، کچھ سمجھ میں آنا چاہیے نا. جب ہمیں سمجھ میں آئے گا. میں آج یہاں سے بات شروع کرتا ہوں. کیسے آپ نے سمجھ لیا کہ آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ آپ صرف دنیا میں سونے کے لیے آئے ہیں، آپ دنیا میں صرف بس تھوڑی دیر جاگنے کے لیے آئے ہیں اور کچھ کام ہے ہمارے ذمے اور اس کے بعد ہمیں چلے جانا ہے. اللہ کی قسم آپ نے اپنی قیمت خود معین کی ہے. جب آپ اپنی قیمت خود معین کریں گے تو صفر کہلائیں گے. جب آپ اپنی قیمت خود معین کریں گے یا کسی مولوی سے کروائیں گے تو آپ صفر ہیں. اور ہی نہیں کیا آپ نے. میں کچھ کہوں یا رک کر کے؟ مولوی جب ممبر پہ آتا ہے نا، ہمارے ہاں ایک زمانے میں کچھ باتیں میں ہنسنے کے لیے بھی کہہ دیتا ہوں تاکہ بور نہ ہوں. جب ہمیں مولویت پڑھائی جاتی ہے اور مولویت پڑھائی جاتی ہے، جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ جب ممبر پہ جاؤ تو سمجھو کہ سب جاہل ہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی آپ کے جو آپ کہہ رہے ہیں وہی علم ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سبق وہاں پڑھایا جاتا ہے جہاں واقعی جہالت ہو. لیکن اسی فرض اعضاء پہ آل محمد بھی سنا کرتے ہیں. یہ کلمہ آپ کی زبان سے زیب نہیں دیتا. اس کے اوپر ہم نے بڑے بڑے مجموعے، بہت یو پی وغیرہ میں جہاں یہ درس پڑھایا جاتا ہے نا کہ جب مولوی ممبر پہ جائے تو وہ یہ سمجھے. لیکن میں آپ کو کبھی جاہل نہیں کہتا. آپ وہ ہیں، ہو سکتا ہے جتنی قدر علی کی نظر میں میری نہ ہو آپ کی ہو. خدا کی قسم آپ میں سے ہر ایک کی قیمت خدا معین کرتا ہے، بندہ نہیں. اس لیے کہ جو شے بناتا ہے وہی اس کی قیمت معین کرتا ہے. جب میں نے کسی بنایا نہیں ہے تو میں اس کی قیمت نہیں معین کر سکتا. آپ قیمت اپنی خود معین نہ کریں، رب سے پوچھیں کہ تمہاری قیمت کیا ہے. اب رب بتائے گا کہ تمہاری قیمت اتنی ہے. توجہ کریں، آپ توجہ کریں. پیغمبر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں، جبریل امین نازل ہوئے، کہا اللہ کے نبی اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی قدر و قیمت کیا ہے؟ کہا پروردگار بہت قیمتی ہے، یہ بہت قیمتی ہے خانہ کعبہ. اس کی عظمت کا کوئی انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بات پہنچ رہی ہے؟ یعنی خانہ کعبہ بہت قیمتی ہے. تو اب پروردگار عالم نے جبریل امین سے کہا کہ پروردگار یہ محمد اس سے بھی کچھ قیمتی ہے، اس سے بھی کوئی چیز قیمتی ہے. کہا پروردگار وہ کیا ہے؟ کہا حرمت مومن اس سے بھی قیمتی ہے.
مومن اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، مومن کا مقام اس سے بھی بلند ہے، خانہ کعبہ سے مومن کا مقام بلند ہے۔ تو اب آپ نے اندازہ لگایا کہ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن اسے کہتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ سے بھی افضل ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے، جس انسان کو اپنی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو قیمتی سمجھیے، آپ اپنے آپ کو اس کائنات کا بہترین انسان سمجھیے، پھر آپ ترقی کریں گے، پھر آپ ترقی کریں گے، ورنہ ترقی نہیں کر سکتے، ورنہ اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے۔ اپنے آپ کو بدلنا ہے تو یہ دیکھ کے کہ میری قیمت میں معین نہیں کر سکتا، رب معین کرتا ہے جس نے مجھے بنایا ہے۔ پھر میں ایک جملہ کہوں کہ آپ کتنے قیمتی ہیں، آپ کتنے قیمتی ہیں، آپ کو یہ قیمت تب اندازہ لگے گی جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں، آپ یہ بات فخر سے کہہ سکتے ہیں، ہم اتنے رب کی نظر میں قیمتی ہیں کہ ہم بھٹکنے نہ پائیں، ہماری حفاظت کے لیے علی کو بھیجا۔ نہیں غور کیا یہ بات؟ اگر کاش آپ کی سمجھ میں آ جائے، اس کو صرف واہ واہ تک نہ لے جائیے۔ آپ کتنے قیمتی ہیں کہ آپ بھٹکنے نہ پائیں، آپ گمراہ نہ ہونے پائیں، آپ راستہ گم نہ کرنے پائیں۔ آپ کی حفاظت کے لیے رب کریم نے اس عظیم مخلوق کو بنایا، اور یہ کہہ کر کے بنایا یہ خاک سے نہیں ہے، یہ نور سے ہیں، اور نور سے ہیں، یہ تمہاری حفاظت کے لیے ہیں، یہ تمہارے لیے ہیں۔ اب پہلے تم کو بھیجا پھر ان کو بھیجا تاکہ یہ قوم گمراہ نہ ہونے پائے۔ جس کی حفاظت علی کرے، جس کی حفاظت حسین کرے، جس کی حفاظت سید سجاد کرے، جس کی حفاظت امام زمانہ کریں۔ شیخ مفید ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں تاریخ میں، تاریخ تشیع میں شیخ مفید کو امام نے خط لکھا ہے۔ وہ خط آج بھی ہر تقریباً بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ شیخ مفید نے امام کو خط لکھا، اس میں ایک بات لکھی، کہا شیخ مفید اگر ہم تمہاری حفاظت نہ کریں، یہ کون کہہ رہے؟ امام کہہ رہے، زمانے کا امام کہہ رہا، تمہارے زمانے کا امام کہہ رہا، اگر ہم تمہاری حفاظت نہ کریں، اگر ہم تمہارے اوپر نگاہیں نہ رکھیں۔ اب یہ مجھے انصاف سے بتائیے، یہ بتائیے کہ کوئی کشمیر رہتا ہے، کوئی پاکستان میں رہتا ہے، کوئی ایران میں رہتا ہے، کوئی لندن میں رہتا ہے، اب وہ امام کی نگاہیں کتنی بڑی ہیں؟ غور نہیں کیا آپ نے کہ ایک ایک فرد امام کی حفاظت میں ہے۔ امام نے لکھا ہے، یہ تحریر موجود ہے امام کی، فرمایا مفید اگر ہم تمہاری حفاظت نہ کریں تو زمانہ تمہیں ایسے چن چن کے کھا جائے جیسے مرغا دانے کھاتا ہے، تمہیں برداشت کریں، تمہاری حفاظت ہم کر رہے ہیں۔ ورنہ آج بھی اگر امام حفاظت نہ کرتے تو امریکہ و اسرائیل کب کا حاوی ہو چکا ہوتا، امریکہ و اسرائیل کب کا نابود کر چکا ہوتا، اور اسلحے کی طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے۔ لیکن اس کا مطلب ہے کہ امام آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ حالانکہ یہ میرے موضوع میں نہیں تھی یہ باتیں، لیکن میں نے کیوں کہ کل سے مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ بعض لوگ مجلس میں آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار ٹائم پاس کرنا، چلو چلیں۔ خدا کی قسم آپ یہ تو سوچئے کہ آپ کا نام فاطمہ نے لکھا ہے کہ آپ مجلس میں آئیں، اور جب آپ کی حاضری لگی ہے تو پھر آپ یہ اندازہ لگائیے کہ آپ کی گواہ سیدہ ہیں، آپ کے گواہ رسول ہیں، آپ کے اس عمل کے گواہ امیر المومنین ہیں۔ تو آپ اتنے اپنے آپ کو یہ بات سمجھ کے آئیے کہ ہماری کوئی قیمت نہیں ہے، نہیں، آپ کی قیمت ہے، تبھی تو فاطمہ نے دعا دی ہے، فاطمہ نے تبھی تو دعا دی ہے۔ اس لیے جب آئیں مجلس میں آئیں، سستی کے ساتھ نہ آئیں، مجلس میں آئیں تو زندہ ہو کے آئیں،
غور ہی نہیں کیا آپ نے. مجلس میں آئیں تو زندہ بن کر کے آئیں, اور مجلس میں آئیں تو 90 سال کے ہوں مگر حبیب کی طرح جوان لگیں. غور کیا آپ نے, حبیب ظہرقین کی طرح جوان لگیں, اس لیے کہ لشکر یزید میں بڈھا ہو سکتا ہے کوئی, لشکر حسین میں نہیں. لشکر حسین, حسین دنیا کو جوان کرنے کے لیے آیا ہے, اسی لیے حسین کے لیے پیغمبر نے مہر لگا کر کے سند دی تھی کہ حسین تم قیامت میں بڈھوں کے سردار نہیں ہو, جوانوں کے سردار ہو. تم کس کے سردار ہو؟ جوانوں کے سردار ہو. تو یہ بڈھے ہونا اوروں کے مقدر میں ہے, بڈھا ہونا یہ اوروں کا مقدر ہے. جو حسین کے لشکر میں ہے وہ ہمیشہ جوان ہے اور ہمیشہ جوان رہے گا اور جنت میں بھی جوان رہے گا. اس لیے پیغمبر نے فرمایا اے حسن نہ تم بچوں کے سردار ہو نہ تم بوڑھوں کے سردار ہو, تم جوانان جنت کے سردار ہو. توجہ ہے نا. تو مجلس میں جب آؤ ایسا لگے حبیب کا جذبہ ہے, ایسا لگے حر کا جذبہ ہے, ایسا لگے ظہرقین کا جذبہ ہے, ایسا لگے علی اصغر کا جذبہ ہے, ایسا لگنا چاہیے. اس لیے معاف کیجئے گا مجھے, کہیں گے مولوی صاحب موضوع سے بھٹک رہے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. لیکن احساس دلانا بھی ضروری ہے کہ آپ کی قدر و قیمت کیا ہے. اب میں یہاں سے شروع کروں کہ دیکھیے اس دنیا میں سب سے عظیم ذات کا نام ہے مصطفیٰ. غور ہی نہیں کیا آپ نے. میں اب شروع کر رہا ہوں, معذرت چاہوں گا, بہت معذرت چاہوں گا. میں شرمندہ بھی ہوں کہ میں موضوع کا حق نہیں ادا کر پا رہا ہوں. جہاں مجھے جانا ہے وہاں ٹائم نہیں ہو رہا ہے, بچ رہا ہے, اور بات نہیں پوری ہو پا رہی ہے. پر بہت باتیں ہیں جو اس ممبر سے کہنے کے لیے ضروری ہیں, واجب ہیں, جن کو پہنچانا ضروری ہے تاکہ قیامت کے دن مجھے بھی شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ پہنچایا نہیں. یا ایھا الرسول بلغ, پہنچانا واجب ہے. غور ہی نہیں کیا آپ نے, پہنچانا واجب ہے. اس لیے کوئی بات چھپا نہیں سکتے. جنہوں نے چھپایا انہیں منافق کہا, اور جنہوں نے کہا انہیں ابو ذر کہا. توجہ ہے نا. تو اس ذات کا نام ہے مصطفیٰ. آدم سے یہ افضل, نوح سے یہ افضل, ابراہیم سے یہ افضل, عیسیٰ سے یہ افضل. غور ہی نہیں کیا آپ نے. اب مجھے کہنے دیجئے, سارے کمالات پھیلیں تو کوئی آدم بنے, کوئی نوح بنے, کوئی ابراہیم بنے, کوئی موسیٰ بنے, کوئی عیسیٰ بنے, اور یہی کمالات سمٹ جائیں تو مصطفیٰ بن جائے. یہی کمالات سمٹ جائیں تو جو سمٹ جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. غور ہی نہیں کیا آپ نے. غور ہی نہیں کیا, نہیں غور کیا آپ نے. جو سمٹ کے کسی ایک مقام کے اوپر تمام کمالات سمٹ جائیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اور یہ سارے کمالات جس کے سامنے کھڑے ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ سارے کمالات سمٹ جائیں تو مصطفیٰ ہے, اور یہ سارے کمالات کہیں کھڑے ہوں. نہیں غور کیا آپ نے. غور تو کریں. ابھی میں فاطمہ پہ آیا ہوں. فاطمہ کیونکہ موضوع ہے نا میرا یہ, اس لیے عرض کر رہا ہوں. جہاں سارے کمالات سمٹ جائیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں, اور جہاں یہ سارے کمالات کسی کے احترام میں کھڑے ہو جائیں اسے فاطمہ کہتے ہیں. غور نہیں کیا آپ نے. میں کیا عرض کر رہا ہوں. اب یہ مصطفیٰ کھڑا نہیں ہے. غور ہی نہیں کیا آپ نے. غور ہی نہیں کیا آپ نے. آدم مصطفیٰ کا جز ہے, آدم مصطفیٰ سے ہے.
ابراہیم مصطفیٰ سے ہے. روایت پڑھ دوں میں آپ کے سامنے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. روایت میں ہے کہ جب پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو خلق فرمایا، اپنے حبیب کو خلق فرمایا، اس لیے کہ فضائل جو آدمی سنتا ہے نا تو اسے زندہ ہو جانا چاہیے. فضائل تو اسی لیے پڑھے جاتے ہیں نا، اور یہی تو وجہ ہے کہ فضائل زندوں کو ہضم ہوتے ہیں، مردوں کو نہیں. فضائل جو ہیں زندوں کو ہضم ہوتے ہیں، مردہ قوموں کو نہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو خلق فرمایا تو حبیب نے نہ اسے کوئی جانتا تھا، غور ہی نہیں کیا آپ نے، نہ اسے کون جانے. رب ہے مگر خود ہی ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ رب ہے مگر کوئی کہنے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے. محمود ہے مگر کوئی حمد کرنے والا نہیں ہے. پاک ہے مگر کوئی سبحان کہنے والا نہیں ہے. غور کر رہے ہیں میری بات کے اوپر؟ مقام کوئی خدا کوئی نہیں، وجود مصطفیٰ اللہ نے خلق فرمایا. تو رب نے جب اسے خلق کیا، اس نے دیکھا کہ یہ رب ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ اس نے دیکھا یہ خالق ہے. یہ سب سے پہلے جسے کسی نے رب کہا وہ مصطفیٰ ہے. جسے کسی نے خدا کہا، میں کہوں گا کہ کیسا بشر بنایا. نہ کسی مدرسے میں گیا، نہ کسی ملا کے پاس گیا، نہ کسی ادارے میں گیا. اس نے خلق ہوتے ہی، پیدا ہوتے ہی جسے دیکھ کے پہچان لیا. جو بغیر علم اپنے رب کو پہچان لے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. ذات مصطفیٰ رب ہے، لائق حمد تو ہے. غور ہی نہیں کیا آپ نے؟ حمد کرے کون؟ اس کی حمد کے لیے بھی کسی محمد کا ہونا ضروری ہے. حمد کے لیے آپ سب مل کے کہیں الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی قسم یہ جتنی بھی ملا سے لے کے مولوی تک، میں لوگوں کی بات کر ہی نہیں رہا ہوں، ملا سے لے کے مولوی تک یہ سب کے سب جمع ہو جائیں اور کہیں الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اس کی جو عالمین کا رب ہے، لیکن خدا کی قسم یہ تعریف نامکمل ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ آپ نے کیا دیکھا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمد حمد ہے اس کی جو عالمین کا رب ہے، جس نے گرسائی سے آگے بڑھ کے کچھ دیکھا ہی نہ ہو. نہیں غور کیا آپ نے؟ وہ کیا جانے کہ عالمین کیا ہے؟ 18,000 عالم ہیں. یہاں جملہ کہوں میں، عالمین عالم کی جمع ہے. قرآن نے یہ لفظ جمع استعمال کیا ہے. ایک عالم، یہ دنیا ایک عالم ہے. جب ایک عالم نہیں سمجھ میں آیا، ایک عالم ہے یہ دنیا، یہ جو نا ہمارے سامنے یہ ایک عالم ہے. اور امام فرماتے ہیں ایسے ہی 18,000 عالم ہیں. نہیں غور کیا آپ نے؟ وہ جب اتنے عالم بناتا ہے تب کہتا ہے مصطفیٰ کہو عالمین. اب جس نے یہ سارے دیکھے ہوں
غور نہیں کیا آپ نے؟ جس نے سارے دیکھے ہوں، زمین تا آسمان، عرش تا زمین، وہ تو کہہ سکتا ہے کہ تعریف اس کی جس نے عرش بنایا۔ بولنا تو خالی تعریف کر کے مر جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں عرش پہ کرسی تھی، فرش تھا۔ یہ تو خالی سن رہے نا۔ جنت ہے، دیکھی کسی نے نہیں، جہنم ہے، دیکھی کسی نے نہیں، تو بھئی چھوٹی سی قبر جب نہیں دیکھی تو عالمین کہاں سے، عالمین تمہاری سمجھ میں کہاں سے آئیں گے؟ تو اب ساری دنیا مل کے کہے الحمدللہ رب العالمین، تعریف نہیں مکمل، ایک مصطفیٰ کہے الحمدللہ رب العالمین، تعریف مکمل۔ اس لیے رب نے کہا مجھے کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ غور ہی نہیں کیا آپ نے؟ اس لیے کیا کہا اس نے؟ مجھے تمہاری عبادتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ اللہ نے کہا تم عبادت کرو گے تو میری خدائی بڑھ جائے گی، میری قوت بڑھ جائے گی، میری طاقت بڑھ جائے گی، میرے ووٹ بڑھ جائیں گے؟ اللہ جانتا ہے میں نے جنہیں اپنی تعریف کے لیے پیدا کیا ہے وہ تو کر رہے ہیں، یہ کریں یا نہ کریں، ان کے کرنے سے بھی ان کو فائدہ ہے، مجھے نہیں۔ مگر میں یہ کہوں کہ یہ تو عجب مرحلہ ہے، یہ تعریف کریں یا نہ کریں اس کے اوپر کا اثر نہیں پڑتا۔ لیکن میں کہوں گا پروردگار جب تک کوئی تیرا سبحان نہ پڑھے تو سبحان تو ہے مگر علم نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ سبحان ہے کون، کسی کو پتہ ہی نہیں اللہ اکبر کون ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کریم کون ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کریم کون ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں جبار کون ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں قہار کون ہے۔ مصطفیٰ نام دیتا رہا، اس کی تعریف بڑھتی چلی گئی۔ مصطفیٰ جتنے جلوے رب کے دیکھے، ہائے ہائے ہائے، ایسے مت سنو، مصطفیٰ نے خلق ہو کر کے رب کے جتنے جلوے دیکھے، ایک ایک جلوہ دیکھ کے ایک ایک نام دیتا چلا گیا۔ مجھے بتائے نا کوئی اللہ کے نام کہاں سے آ گئے؟ خدا کی قسم اگر مصطفیٰ نہ بتاتا تو تمہیں پتہ بھی نہ چلتا اللہ کسے کہتے ہیں۔ یہ احسان ہے مصطفیٰ کا اس امت کے اوپر، اس نے اتنے نام دیے۔ اب کتنے نام دیے ہیں؟ کتنے نام ہیں اللہ کے؟ چھوٹی کتابوں میں، مکتب کی کتابوں میں 99 نام ہیں، 99 نام ہیں، لیکن دعائے جوشن کبیر میں، دعائے جوشن کبیر میں 1000 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ غور ہی نہیں کیا آپ نے، توجہ ہے نا؟ یہ ہے کمال مصطفیٰ کہ سمیٹے تو 99 بنے، پھیلائے تو 1000 بنے۔ یہ ہے علم مصطفیٰ۔ اب دنیا بتائے کہ مصطفیٰ کو کہاں علم ملا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ تو پڑھ لکھ کے نہیں آئے، وہ تو ان پڑھ آئے تھے، قلم دوا تو لے کے ہی نہیں آئے۔ ملا سمجھ رکھا ہے کیا صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ۔ آپ نے غور کیا تو پہلا کام مصطفیٰ نے کیا کیا؟ بس یہی سے بات ہے۔ مصطفیٰ کو جب رب نے خلق فرمایا تو پہلا کام کیا کیا؟ عبادتوں میں سب سے پہلی عبادت کیا کی؟ کبھی اس کے اوپر تو غور ہونا چاہیے نا۔ پہلی عبادت رب کی کیا تھی؟ غور ہی نہیں کیا آپ نے۔ جیسے ہی مصطفیٰ کو خلق فرمایا، اس کے جلوے دیکھے، اس کی عنایتیں دیکھی، اس کا کرم دیکھا، اس کا لطف دیکھا، مصطفیٰ جھکتا گیا، سجدے میں چلا گیا۔ غور ہی نہیں کیا۔ اتنا تو ہی تو لائق ہے، تو ہی ہے اس لائق کہ جس کے سامنے جتنا جھک سکے
جب جھکنے کی کوئی منزل نہ رہے اسے سجدہ کہتے ہیں. جہاں سے آگے جانے کی کوئی جگہ، خوب دو ہی تو جگہ ہیں، ادھر سجدہ ہے جہاں سے آگے بشریت جا نہیں سکتی، ادھر معراج ہے. یہ کائنات سجدے اور معراج کے درمیان کا نام ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بس کائنات کتنی ہے؟ کائنات کتنی ہے جو مصطفیٰ کے سجدے سے شروع ہو، غور کر رہے میری بات کے اوپر، اور مصطفیٰ کے قدموں پہ جا کے ختم ہو جائے معراج پہ. اس کا نام ہے کائنات. اب جلوے دیکھتا گیا، تعظیماً جھکتا گیا، جھکتا چلا گیا. ایک کمال دیکھا اور جھکا، ایک کمال دیکھا اور جھکا، ایک کمال دیکھا. مجھے نہیں پتا مصطفیٰ 1000 مرتبہ جھکا ہوگا، تب جا کے سجدے میں گیا ہوگا. رب نے کہا معبود تیری، اے محمد تیری ادائی اتنی پسند آئی، اسے ہی نماز بنا دوں گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. معبود اسے ہی، محمد اسے ہی نماز بناؤں گا، اور یہی نماز کی معراج بنا دوں گا. نماز سجدہ ہے، نماز حقیقت میں سجدہ ہے. اب جب اس نے سجدہ کیا، کہا مصطفیٰ تیرا سجدہ مجھے بہت پسند آیا. ہائے 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 ہائے، تیرا سجدہ، ایسا سجدہ کیا تو نے، مصطفیٰ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا. ہائے ہائے ہائے، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا. آج پتا چلا کہ خدا بننا اور ہے. کوئی سجدہ جب کرتا ہے تو خدا کیا ہوتا ہے. یہ خدا کو سجدہ تھا، رب کو سجدہ تھا. جلال ربوبی میں، عظمت الہی میں سر تو جھکا. جب سر جھکا، مصطفیٰ کی پیشانی پہ اللہ کے جلال کا پسینہ آیا. نہیں غور کیا آپ نے؟ ڈر میں پسینہ آنا اور ہے، خوف میں رونا اور ہے، کسی کی محبت میں رونا اور ہے. خوف میں تو بہت روئے ہیں، محبت میں کون روتا ہے پتہ چلتا ہے. مصطفیٰ کی پیشانی اٹھے، جلال پروردگار کو آنکھوں سے دیکھا، سجدہ کیا، اٹھے. رب نے کہا مصطفیٰ تیرا سجدہ قبول ہو گیا. مصطفیٰ کے ہاتھ بڑھے، پیشانی سے اس پانی کے قطروں کو صاف کر دے. مصطفیٰ رک جا، اے مصطفیٰ رک جا، ٹھہر جا. کہ پروردگار پیشانی پسینے آئے ہیں، یہ تیری جلال و عظمت کی تعظیم میں ہے. کہا مصطفیٰ یہ میری عظمت میں ہے، ایک ایک قطرہ اتنا قیمتی بناؤں گا. کوئی زمانے کے لیے آدم ہوگا، کوئی زمانے کے لیے مصطفیٰ موسیٰ ہوگا، کوئی زمانے کے لیے عیسیٰ ہوگا. جتنے قطرے میں کہوں گا یہ تو 1,00,000 کچھ قطرے تھے، اتنے ہی نبی بنے. غور ہی نہیں کیا آپ نے؟ اگر اس سے بھی زیادہ قطرے آتے اتنے ہی نبی بنے. اب میں جملہ نہ کہوں، جس کے پسینے کی قطروں کو خدا اتنا محترم بناتا ہے کہ اسے نبی بناتا ہے. غور ہی نہیں کیا آپ نے؟ اسے نبی بناتا ہے. اور فرق آل محمد میں یہی ہے، ان کو پسینے سے بنایا، آل محمد کو خون سے بنایا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. آل محمد کو کس سے بنایا ہے؟ جائیے پوچھئے کسی فتویٰ سے، جو فتوے دیتے ہیں ان سے پوچھئے کہ خون قیمتی ہے یا پسینہ؟ خون قیمتی ہے یا پسینہ؟ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ لحم کا لحمی.
ہیں لحموں کا لحم دموں کا دمی. میرا خون تمہارا خون ہے. غور ہی نہیں کیا آپ نے. آدم کو نہیں کہا. آدم نہیں ہے, موسیٰ نہیں ہے, ابراہیم نہیں ہے. فرق سمجھیں, یہی فرق ہے آل محمد میں اور انبیاء میں. یہ پسینے سے پیدا ہوئے, یہ خون سے پیدا ہوئے. یہ خون کتنا قیمتی ہوتا ہے. خون کتنا ہوئے, اس لیے کہتے ہیں نا اگر خون خراب ہو جائے, غور ہی نہیں کیا آپ نے, خون خراب ہو جائے تو کہتے ہیں ان کا خون ہی خراب ہے. کاش کسی کا سارا کچھ خراب ہو جائے مگر خون خراب نہ ہو. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خلق فرمایا. ایک سجدے کی دین تھی. ایک سجدہ رب کو اتنا پسند آیا کہ اسی کو قیامت تک کے لیے نماز بنا دیا. غور ہی نہیں کیا آپ نے. اور ہر پسینے کو قیامت تک کے لیے ایک نبی بنا دیا جس کے ایک سجدے کی قیمت اتنی ہو. غور کر رہے ہیں میری آپ کے اوپر. جس کے ایک سجدے کی اتنی قیمت. غور کر رہے ہیں کہ یہ سجدہ کیسا تھا, یہ سجدہ کتنا عظیم تھا, کیسا سجدہ تھا مصطفیٰ کا, اس کا کمال. تو اب میں جو گزارش کر رہا تھا یہ تو فضائل کے نقطے تھے جو آگے تھے. اس پروردگار عالم نے ان پوری مخلوق میں جب کسی کو چنا تو اسے مصطفیٰ بنایا. غور کر رہے ہیں میری بات کے اوپر, غور کر رہے ہیں. اب مجھے انصاف سے بتائیے, نبی آدم کو بھی بنایا ہیں, ابراہیم کسی کو رسول بنایا, کسی کو نبی بنایا, کتابیں بھی دیں, دین بھی دیا, مگر یاد رکھیں جس طرح سے اس نے مصطفیٰ کو مصطفیٰ بنایا اس جیسا پھر کسی کو نہیں بنایا. غور ہی نہیں کیا آپ نے, غور ہی نہیں کیا آپ نے. اب کمال یہ ہے کہ اب جو کچھ بھی پروردگار اپنے مصطفیٰ کو دے, نہیں پہنچی بات, جو کچھ بھی پروردگار مصطفیٰ کو دے اس جیسا کسی کے پاس نہ ہو. نہیں غور کیا آپ نے. اگر پروردگار مصطفیٰ کو قرآن دے تو اس جیسا کسی کو نہ ملا ہو. اور پھر جملہ کہوں میں, اب مصطفیٰ کو پروردگار اگر علی دے, اگر پروردگار فاطمہ دے, اگر پروردگار حسن دے, اگر پروردگار حسین دے, اگر پروردگار حسن دے تو پھر ان جیسا کوئی اور نہ ہو. سمجھ میں آیا, سمجھ میں آیا. تو قرآن کس کو ملا؟ مصطفیٰ کو. لیکن اب کمال یہ ہے کہ اتنا ہی پڑھ پاؤں گا, اس سے زیادہ کی ہمت نہیں ہے. کہیں جانا تھا مجھے کسی منزل تک, لیکن نہیں ہمت ہو رہی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو اب جو قرآن, لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے, یہ فضائل تو آپ نے سن لیے, کسی دلیل کے ساتھ بیان کیے, میں نے ایسے تو نہیں بیان کر دیے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو قرآن یعنی پہلے مصطفیٰ بنایا, نہیں وہ پہنچے, بڑی بات کہہ رہا ہوں, پہلے اسے مصطفیٰ بنایا پھر اسے قرآن عطا کیا. ہائے 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 ہائے. اب سمجھے قرآن کی اہمیت. اس کا مطلب ہے قرآن کو لینے کے لیے یا مصطفیٰ ہو یا مرتضیٰ ہو, اور کسی کو قرآن نہیں مل سکتا. اس لیے پیغمبر نے کیا فرمایا, پیغمبر نے کیا فرمایا, پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو قرآن کے لیے ضروری ہے یا مصطفیٰ ہو یا مرتضیٰ ہو. اور یہ دیکھ لینا مصطفیٰ بھی وہاں سے پڑھا, اسے بھی رب نے پڑھایا. مصطفیٰ بھی وہاں سے پڑھا, میں نے بھی نہیں پڑھایا. مرتضیٰ بھی میں نے نہیں پڑھایا.
کا کیسے پتا چلے کہ جب مصطفیٰ آیا تو رب کی عظمتیں بیان کرتا ہوا آیا؟ غور ہی نہیں کیا آپ نے. جب وہ آیا اس نے محمد حامد بنایا. وہ آیا تو کریم کہا, وہ کہتا چلا گیا, رب کی تعریفیں بیان کرتا چلا گیا. اب مجھے ایک بات کہنے دیجئے, ایک یہ مصطفیٰ آیا, ایک مرتضیٰ بھی آئے گا. ابھی تو ایک مرتضیٰ کو بھی آنا ہے, لیکن اس کا انداز الگ ہوگا, اس کا انداز الگ ہے, اس کا انداز الگ ہوگا. مصطفیٰ مرتضیٰ آ رہا ہے, کہاں آ رہا ہے؟ غور ہی نہیں کیا آپ نے, غور ہی نہیں کیا آپ نے. جو اپنے گھر میں نہ آئے, نہیں غور کیا آپ نے. جس نے اپنا گھر چھڑوا دیا ہو, کیوں چھڑوایا؟ کیوں کہہ کر کے ماں کو جو لے کے جائے اسے علی کہتے ہیں. جو لے کے جائے, اور لے کے جا کر کے دروازے کے سامنے کھڑا نہیں کیا. غور ہی نہیں کیا آپ نے. اس لیے کہ اگر دروازے سے داخل ہو جاتے تو یہ کہہ سکتے تھے تالا توڑ دیا. ہائے 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 ہائے, چابی تو تھی نہیں, تالا توڑ دیا, دروازہ بند رہا. اب کہاں کھڑا کیا؟ دیوار کے سامنے. کہاں کھڑا کیا؟ دیوار کے سامنے. اور دیوار کے سامنے کھڑا کر کے بتایا, کھڑا کر کے بتایا کہ پہچانو, پہچانو, میری قدر جانو, میں کون ہوں. دروازے سے جانے والے اور ہیں, نیا در بنا کے جانے والے اور ہیں. دروازے سے داخل ہو گئے, ماں بھی چلی گئی. اب جانے رب, غور ہی نہیں کیا آپ نے, رب جانے. ایک ماں ہے, ایک بچہ ہے, گھر جس کا ہے وہی میزبان ہے. گھر جس کا ہے, میزبان کون ہوگا؟ میزبان کون ہوگا؟ مجھے کہنے دیجئے. جس کا میزبان رب ہو اسے علی کہتے ہیں. جس کا میزبان رب ہو اسے علی کہتے ہیں. اب ایک طرف یہ تھا کمال, ایک طرف یہ کہ ادھر مصطفیٰ بے چین ہے. غور ہی نہیں کیا آپ نے, مصطفیٰ بے چین ہے. مصطفیٰ کے قدم نہیں ٹھہرتے, چلے. کچھ تو علم ہوگا جبھی تو گئے. غور ہی نہیں کیا آپ نے, کچھ تو علم ہوگا جبھی تو گئے. دیوار بند ہے مگر انتظار کر رہے. جس کا انتظار ساری دنیا کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں, اور جو علی کا انتظار کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. یہ علی کا انتظار ہو رہا ہے, اپنی چچی کا انتظار ہو رہا ہے. غور کر رہے ہیں میری بات کے اوپر. اب آئے, دروازے سے داخل باہر آئے. ایک مرتبہ, اچھا جس کی بیوی گھر سے غائب ہو جائے وہ مرد کتنا بے چین ہوتا ہے. اور ایسی حالت میں, بھئی ایسی حالت میں بیوی اگر کہیں چلی جائے, اچھا تو جناب ابو طالب پریشان کیوں نہیں ہے؟ غور کیا آپ نے, جناب ابو طالب کیوں پریشان نہیں بابا, ان کی بیوی چلی گئی. اب 3 دن تک, یہ 3 دن تک ایک بیوی گھر سے غائب ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ یہاں سے داخل ہو گئی ہیں, تو ابو طالب کوشش کرو, دروازہ بناؤ, باہر نکالو. کہا اس لیے کہ جس کے مہمان ہیں, جو ساری دنیا کو پالنے والا ہے, یہ تو اس کے گھر میں گئے ہیں. پریشان بے ایمان ہوتا ہے, ایمان ابو طالب ہے. ابو طالب کا ایمان ہے, ابو طالب پریشان نہیں ہوتا. اب لینے بھی نہیں گئے, اسے پتا ہے جس کا وصی بن کے آ رہا ہے وہی جائے گا نا, میری ذمہ داری نہیں ہے. مصطفیٰ چلے,
گئے جا کے چچی سے کہا چچی میرے حوالے کر دیجئے، چچی میرے حوالے کر دیجئے۔ تو کہا محمد میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی پریشان ہوں۔ کہا کہ چچی کیوں پریشان ہے؟ کہا اس لیے کہ بچہ تو پیدا ہو گیا ہے، مگر تعجب یہ ہے کہ اس نے آنکھیں نہیں کھولی، اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ کہا چچی پریشان نہ ہو، چچی پریشان نہ ہو، یہی جواب دے گا۔ اس لیے کہ بچہ اگر نہ دیکھے تو ماں تو بے چین ہوگی نا، ماں تو پریشان ہوگی نا۔ لیکن جیسے ہی مصطفیٰ کی گود میں آئے، یہ مصطفیٰ کی گود میں آئے، اسی لیے سب کہتے ہیں، اب میں نعرہ لگاؤں، سب کہتے ہیں، ہم ہی نہیں کہتے، سب کہتے ہیں کوئی وجہ اللہ ہو یا نہ ہو، ہائے 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 ہائے، علی کو کیا کہتے ہیں؟ علی کو یہ کہتے ہیں کہ علی وہ ہے جس نے بتوں کو دیکھا بھی نہ ہو، جس کے سامنے کبھی بتوں نے سر نہ جھکایا ہو، اسے علی کہتے ہیں۔ لہذا اب علی نے کیوں نہیں آنکھ کھولی؟ کعبے میں بت تھے، کعبے میں بت تھے، لہذا نگاہیں پڑتی تو کہا وہ اور ہیں جو پیدا ہوتے ہیں انہیں یہ دکھائے جاتے ہیں، میرا انتظام رب نے کیا ہے۔ علی پہلی نگاہ مصطفیٰ کے چہرے پہ دیکھو، یہ پہلی نگاہ ہے تمہاری۔ علی نے چہرہ دیکھا، اب مصطفیٰ آئے تو کیا کیا؟ سجدہ کیا، جھکتے چلے گئے، عبادت بنتی گئی، اس کے نام بنتے چلے گئے۔ اب علی آئے تو علی کیا کریں؟ اللہ کے نام مکمل ہو گئے، اب علی اللہ کے نام نہیں اور آئیں گے، یہی نام ہے اللہ کے، توجہ ہے نا، یہی نام ہے۔ علی آئے، علی علی تو آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ نے سجدہ کیا، اللہ کے نام منائے، اب مجھ سے بھی سنو، میں قرآن بناتا چلا جاؤں گا۔ اور علی نے رسول کی گود میں یہ کہہ کر کے کہ یہ مت پوچھو کہ تورات سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، کہا مصطفیٰ قرآن ہی سنا دو۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ توجہ ہے، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، غور کر رہے ہیں میری بات کے اوپر، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، جو نازل ہو کے پڑھے اسے قاری کہتے ہیں، اور جو نازل ہونے سے پہلے پڑھے اسے علی کہتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ ایک اور صلوات کا سہارا دے دیں مجھے محمد۔ یہ ہے علی، بس موضوع تو مکمل نہیں ہوا، آج کا بھی رہ گیا ادھورا، لیکن بہرحال کسی حد تک ہم پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ کل یہیں سے بات شروع کریں گے کہ یہ ہے علی، یہ ہے قرآن، یہ آپ کی فضیلت، آپ کا مقام، کہ جس قرآن کے لیے رب نے مصطفیٰ کا انتخاب کیا ہو، پھر اس رب نے اس قرآن کے لیے تمہارے ہاتھوں کو چنا ہو۔ تمہارے ہاتھ ایسے قیمتی نہیں ہیں، تمہارے ہاتھ جتنا کوئی ہاتھ قیمتی نہیں ہے کہ جو قرآن سوائے مصطفیٰ کے قلب کے کہیں نازل نہیں ہو سکتا، اس قرآن کے لیے رب نے تمہارے ہاتھوں کو چنا ہے۔ اور یہ ہاتھ صرف قرآن کو لیے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ مصطفیٰ کو لیے ہوتے ہیں، علی کو لیے ہوتے ہیں، فاطمہ کو لیے ہوتے ہیں، حسن کو لیے ہوتے ہیں، حسین کو لیے ہوتے ہیں۔ کاش میری یہ تقریریں جو میری ہیں اس نقطے تک پہنچ سکیں، اور آج سے آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ جس نے قرآن کو پا لیا اس نے علی کو پا لیا۔
جس نے قرآن کو سمجھ لیا اس نے کربلا کو سمجھ لیا، اور جس نے قرآن کو سمجھ لیا اس نے کامیابی کے دروازے کھول لیے۔ یہ راز ہے، یہ راز ہے عزیزان گرامی، ایسے نہیں ہے۔ چونکہ یہ موضوع اتنا اہم ہے جس کے اوپر بہت کچھ مجھے عرض کرنا تھا، میں شرمندہ ہوں، میں بار بار تکرار کر رہا ہوں، مجھے اپنی کم علمی کا احساس ہے، میں اپنے ان بیانات کو نہیں سمیٹ پا رہا ہوں جہاں تک مجھے بات کو لے جانا تھی، تاکہ کسی ایک نتیجے تک کہ ہاں ان 10 دنوں میں ہم نے کسی ایک چیز کو سمجھا ہے، ایک چیز کو، وہ چیز ہے قرآن۔ اور اس کے بعد اب ہمارے اندر محبت قرآن جاگ جائے، محبت قرآن زندہ ہو جائے، اور پھر ہمارا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے ساتھ ہو جائے، ہمارا چلنا پھرنا قرآن کے ساتھ ہو جائے، ہمارا بیٹھنا لیٹنا قرآن کے ساتھ ہو جائے، ہمارا بولنا چالنا قرآن کے ساتھ ہو جائے، ہمارا کھانا پینا قرآن کے ساتھ ہو جائے۔ یہ عملی زندگی ہے، یہ زندگی چاہتے ہیں آل محمد، یہ زندگی چاہتے ہیں حسین، اور اسی زندگی کے لیے حسین نے خود کو قربان کیا، اسی زندگی کے لیے کہ تمہارے ہاتھوں میں قرآن آ جائے، تمہارے ہاتھوں میں بندگی آ جائے، تمہاری زندگی میں اخلاق آ جائے، تمہاری زندگی میں ادب آ جائے، تمہاری زندگی میں تہذیب آ جائے۔ اللہ جانے کربلا صرف رونے کے لیے نہیں بنی ہے، بلکہ کربلا تمہیں بہترین انسان بنانے کے لیے کربلا برپا ہوئی ہے۔ تم میں بہترین عزادار وہی ہے، تم میں بہترین عزادار وہی ہے کہ جو کربلا کے ان مقاصد کو پیش نظر رکھتا ہے کہ کربلا صاحبان اخلاق کی ہے، کربلا صاحبان ادب کی ہے، کربلا صاحبان ایمان کی ہے، کربلا صاحبان ایثار کی ہے، کربلا صاحبان فکر مند کی ہے، حوصلے والوں کی ہے کربلا۔ اور اسی لیے حسین نے ایک سے ایک بڑھ کے قربانی دی تاکہ کوئی ایک قربانی تمہارے لیے مثال بن جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم 10 دن تک ایک ایک شہید کا ذکر کرتے ہیں، حق ادا نہیں کر پاتے، ہم گریہ بھی نہیں کر سکتے، ہم رو بھی نہیں سکتے، ہم رلا بھی نہیں سکتے۔ یہ جن کے تذکرے ہم روز کر رہے ہیں، یہ پہلی محرم کو شہید نہیں ہوئے، یہ 2 محرم کو شہید نہیں ہوئے، یہ 3 محرم کو، یہ تو ہم نے بنایا ہے سب، خدا کی قسم۔ یہ ایک دن قربان ہوئے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جب پورا سال ان تمام شہداء کا ذکر کر کے بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے، حسین نے یہ سارا امتحان ایک دن میں دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن میں حسین نے یہ سارا امتحان دیا ہے، اور حسین نے ان کو قربان کیا ہے کہ جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ ایک قاسم کو لے لو، ایک علی اکبر کو لے لو، ایک اونو محمد کو لے لو، ان میں ایک سے ایک حسین بھی ہے، ایک سے ایک جوان بھی ہے، ایک سے ایک حوصلہ مند بھی ہے، اور ایک سے ایک عالم بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تمام اصحاب نے اپنی قربانیاں پیش کر دیں، انصار کی باری آئی، انصار کی باری آئی، چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے پاس آنے لگے۔ اب شاید ہمت نہ دے پائے ساتھ، جتنے مصائب پڑھ دوں خدا ہی نے قبول کر لے۔ خدا کی بارگاہ میں ہماری طرف سے یہی ایک عاجزی ہے، ہمیں عاجزی کے سوائے کچھ نہیں ہمارے پاس۔ پروردگار ہم کمزور ہیں، پروردگار یہ مصائب کہاں پڑھ سکتے ہیں، یہ مصیبتیں کہاں بیان ہو سکتی ہیں؟ جن مصیبتوں پہ زینب روئی ہو،
جن مصیبتوں نے حسین کو رلایا ہو، یہ وہ بڑی مصیبتیں ہیں، اور جن مصیبتوں پہ فاطمہ روئی ہوں یہ بڑی مصیبتیں تھیں حسین کے لیے۔ عزادارو، ایک سے ایک کے بعد ایک آنے لگا حسین کی بارگاہ میں۔ ایک 13 سال کا جوان امام کی خدمت میں آتا ہے، امام اسے واپس کر دیتے ہیں اور یہ کہہ کر کے واپس لوٹا دیتے ہیں کہ قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو، قاسم تم یتیم ہو، قاسم تمہارے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، قاسم تیری ماں بیوہ ہے، قاسم میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ جناب قاسم سر جھکائے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ، بس مختصر کروں گا، ہمت نہیں ہے، بس اتنا سن لیجیے۔ ایک مرتبہ قاسم واپس پلٹے، آئے ماں کی خدمت میں، ماں کے پاس آ کے قاسم رو کے کہنے لگے، اماں کیا جو یتیم ہو جاتے ہیں وہ شہید نہیں ہو پاتے؟ جن کے سر کا باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ کہا بیٹا ایسا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا اماں شاید اسی لیے میرے چچا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہے، مقتل میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ کہا بیٹا میں پوچھتی ہوں۔ قاسم کہا بیٹا جب تمہارے بابا اس دنیا سے جانے لگے تو تمہارے بابا نے ایک تعویذ لکھ کر تمہارے بازو پہ باندھا تھا، بہت مسائل پڑھنا تھے لیکن نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ کہا کہ تعویذ باندھا تھا۔ کہا ماں سے کہا، مجھ سے کہا کہ جب قاسم کسی مشکل میں پریشان ہو، گرفتار ہو تو اس وقت یہ تعویذ کھول کے پڑھ لیں۔ بس عزیزان گرامی، ماں نے جلدی سے یہ تعویذ کھولا۔ بیٹا اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی؟ اس سے بڑا امتحان کون کا ہوگا؟ بیٹا تعویذ کھولا، ایک مرتبہ کیا لکھا تھا؟ اپنے بھائی کو سلام لکھا تھا، اور شاید یہ کہہ کر کے لکھا ہوگا، اے مظلوم کربلا تم کو حسن کا سلام ہو، اے کربلا کے پیاسے تمہیں سلام ہو، اے کربلا کے بےکس تمہیں سلام ہو۔ شاید سلام لکھے ہوں گے۔ حسین میں جانتا ہوں تو میرے بعد کیا ہونے والا ہے۔ حسین جب مشکل میں آ جاؤ، پریشانی میں آ جاؤ اور سارے راستے بند ہو جائیں تو حسین جب سب قربانیاں پیش کرنے لگے تو قاسم کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ خط لیا، ایک مرتبہ خط کو چوما، باپ کا لکھا ہوا خط تھا۔ خط لے کے دوڑتے ہوئے چچا کی خدمت میں ہو گئے۔ چچا سے کہا، چچا میری مشکل حل ہو گئی، چچا میری مشکل آسان ہو گئی۔ بیٹا کیا مشکل تھی؟ کہا چچا یہی تو تھا، آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے تھے، اب تو آپ نہیں روک پاؤ گے۔ کہا بیٹا ایسا کیا ہے؟ کہا بابا کی اجازت ہے۔ بابا کی اجازت ہے؟ اے بابا چچا میرے بابا نے آپ سے کہا ہے، ذرا بابا کو خط تو پڑھیے۔ ایک مرتبہ حسین نے خط لیا، آنکھوں سے دیکھا۔ ایک مرتبہ شاید مدینہ یاد آیا ہوگا، حسن کے کلیجے کے ٹکڑے یاد آئے ہوں گے۔ تڑپ گئے، خط لیا، آنکھوں سے لگایا، چوما۔ اے بیٹا تم نے مجھے مجبور کر دیا، اے بیٹا۔ مگر کہا جاؤ بیٹا، جا کر کے بیویوں سے اجازت دے کے آؤ۔ بیٹا گئے، علی اکبر گیا، قاسم گئے، کبھی زینب سے اجازت لی، پھوپھی اماں میں بڑا خوش ہوں مجھے چچا نے اجازت دے دی۔ اے پھوپھی اماں سکینہ کے پاس گئے، بہن مجھے چچا نے اجازت دے دی۔ کبھی رقیہ کے پاس گئے، کبھی ام رباب کے پاس گئے، کبھی فروا کے پاس گئے، سب سے اجازت لی اور لینے کے بعد ایک مرتبہ مقتل کی طرف چلنے لگے۔ حسین نے بلایا، میرے لال آؤ۔ ایک مرتبہ جب علی قاسم آئے، حسین نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، حسین نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، کرتا پہنایا، امامہ پہنایا، ایک مرتبہ ردا ڈالی، ایک چھوٹی سی تلوار ہاتھ میں دی اور دینے کے بعد ایک مرتبہ بیویوں سے کہا دیکھ لو میرے یتیم قاسم کو، دیکھ لو، اس کے بعد شاید نہ دیکھ پاؤ۔ بیویوں نے ایک ایک کر کے قاسم کو دیکھا۔ اس کے بعد بیویاں کھڑی تھی، علی قاسم کو قریب بلایا، میرے لالا، سینے سے لگایا، بڑی دیر تک قاسم کے ساتھ لپٹے رہے۔
روایت یہ کہتی ہے کہ قاسم کو رخصت کرتے ہوئے جو حسین کی کیفیت تھی کسی جنازے کسی کے نہیں تھی. حسین نے علی اکبر کو بھی رخصت کیا, حسین نے عباس کو بھی رخصت کیا, لیکن عجب مقام تھا جناب قاسم کا. شاید یتیمی یاد آ رہی تھی, بے قصی یاد آ رہی تھی. بے چین ہے جناب امام کا قاسم کو سینے سے الگ کیا, ایک مرتبہ گریبان کو چاک کیا. جیسے ہی گریبان چاک کیا, عرب میں گریبان کا چاک کرنا عجیب مانا جاتا تھا. اس میں حسین نے گریبان کو چاک کیا, بیویاں تڑپ گئی. پوچھا آقا آپ نے اپنے ہاتھوں سے کرتا پہنایا, پھر اس کرتے کیوں پھاڑا؟ امام نے کہا میں کرتا نہیں پھاڑنا چاہتا تھا, مگر جس لشکر میں بھیج رہا ہوں یہ جاہل تو ہیں, مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس لیے یہ یتیم ہے. عرب میں جو یتیم ہوتا ہے اس کا گریبان چاک کر دیا جاتا ہے تاکہ سامنے والا شاید اگر کبھی رحم نہ کھائے تو یتیم سمجھ کے رحم کھا جائے. ہمت نہیں ہو رہی ہے. بس 2 جملے اور کہہ دیں, بس شاید نہ کہہ پاؤں. جناب قاسم کو رخصت کر دیا. حسین بے چین ہیں, حسین پریشان ہیں, کبھی ٹہلتے ہیں, کبھی آگے بڑھتے ہیں, کبھی پیچھے ہٹتے ہیں, کبھی خیمے کے اندر جاتے ہیں, کبھی خیمے کے باہر آتے ہیں. عزادارو, بس ایک مرتبہ تاریخ یہ کہتی ہے حسین بے چین تھے, حسین پریشان تھے. ایک مرتبہ آواز آئی مقتل سے, یا اماؤ ادرکنی, اے چچا میری مدد کیجیے. بس اتنا کہنا تھا. تاریخ کہتی ہے کہ جب کسی شہید نے آواز دی ہے, کسی مرنے والے نے آواز دی, اتنی جلدی حسین اس کے جنازے کی طرف نہیں دوڑے جتنے قاسم کی طرف دوڑے, اور اس کہہ کر کے دوڑے اے ظالمو تم نے اس یتیم کے اوپر بھی رحم نہ آیا. حسین نے تلوار کو نیام سے نکال لیا, اور یہ کہہ کر کے بڑھے اے ظالموں اب تم نہیں بچ سکتے, اس لیے کہ تم نے قاسم کے اوپر رحم نہ کیا. یہ یتیم تھا, اس کے باپ کا سایہ بھی نہ تھا, تم نے اسے بھی قتل کر دیا. بس یہ کہہ کر کے تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جو شکی جناب قاسم کے اوپر تلوار کا وار کرنا چاہتا تھا, ایک مرتبہ امام نے حملہ کر کے اس کا بازو قلم کر دیا. جیسے ہی بازو قلم ہو گیا اس نے مدد مانگی. اللہ اکبر. ایک مرتبہ بھاگی فوجیں سمٹ کر کے آئیں. کہتے ہیں جب حملہ ہوا تو ایک مرتبہ کربلا کی سرزمین پہ دھول اڑ رہی تھی اور کچھ نظر نہ آ رہا تھا. حسین نے حملہ کر دیا. کہاں آ رہے ہو؟ میرے قاسم پہ حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حسین آ گیا ہے. لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی دھول اڑی فوجیں ادھر کی ادھر دوڑی. اب کہہ دوں خدا کی قسم کربلا میں جتنے بھی جنازے پامال ہوئے ہیں, جتنے بھی لاشیں پامال ہوئے ہیں, وہ روح نکلنے کے بعد پامال ہوئے ہیں, وہ سارے کے سارے. لیکن یہ قاسم ہیں جو آواز بھی دے رہے تھے, گھوڑوں کی ٹاپو سے جسم کی ہڈیاں ٹوٹتی جا رہی تھی. اور یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ قاسم آواز دیتے رہے مگر گھوڑے قاسم کے جسم سے گزرتے رہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ جب حسین واپس پلٹ کے پہنچے ہیں, ویسے ہی حسین نے غربت بھرا ایک جملہ کہا بیٹا قاسم, ارے تیرا چچا کتنا غریب ہے, ارے تو بلاتا رہا میں نہ آ سکا. اے قاسم مجھے معاف کر دینا. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. ماتم حسین.